بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر نیک خواہش، آپ کی تمنا، جو آپ کے دل کے اندر خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ اسی طرح سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے یہ سلسلہ ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 155 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 155 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46، 47 اور 48 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، عربی گرامر اور عربی بول چال، یہ تمام تر جتنے بھی کورسز انشاءاللہ فری یہاں پہ آپ کو کروائے جائیں گے، ان کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے ترجمے، قرآن پاک کے ترجمہ کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ کو یہ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو سامنے نمبر شو ہو رہا ہے، اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی مجھے وقت ملے گا میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا رپلائی کرنے کا۔ تو یہ ہمارا جو مقصد ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں یہاں پہ سکھائی جائیں گی کہ جو لوگ پیسے لے کے، ہزاروں روپے لے کے بتاتے ہیں، جو سکلز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت ساری محنت کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ تمام احباب کے آسانی کے لیے یہ تمام تر چیزیں ہمارے اسی چینل پہ اپلوڈ ہوں گی۔ یہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہم نے دو اسلوب اختیار کیے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ جتنی بھی علامات ہیں، ہم نے معلم القرآن، ایک بہت ہی مختصر سی بک ہے لیکن نہایت جامع کتاب ہے، اس کی تمام تر اسباق ہمارے چینل پہ بہت دن ہو چکے ہیں، اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں تو ان پہ الحمدللہ آپ کو کافی ویوز، جو سب سے زیادہ ویوز ہمارے ہیں وہ عربی گرامر کے انہی ویڈیوز پر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آسان طریقہ مل جائے۔ تو یہ جو طریقہ اس کے اندر اسلوب اپنایا گیا ہے، یہ بالکل آسان ان لوگوں کے لیے کہ جو تعریفات یاد نہیں کر سکتے، یا لمبی چوڑی جو بحثیں ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح یاد نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے لیے صرف علامات کے ذریعے، جیسے آپ نے شاید، آپ میں سے بھی کوئی دوست احباب ایسے ہوں گے کہ جب ہمارے پاس نئے نئے موبائل آئے تھے تو ان کے اندر نمبر سیو کرنے کے لیے کچھ ایموجیز جو ہے نا وہ ساتھ دی گئی تھی، تو ان کو نام کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک تصویر سی لگا لیتے تھے کسی چیز کی، تو اس کو اس تصویر کے ذریعے سے یاد رکھتے تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح علامات کے ذریعے سے آپ کو عربی گرامر جو ہے وہ اس کے اندر الحمدللہ مکمل مہارت حاصل ہو جائے گی اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر جتنے بھی تقریباً 16 ہیں نہیں دیکھے تو ان کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی اس سے ہیلپ ملے گی۔ تو یہاں پہ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، واو کا معنی اور ہے، یعنی جس رنگ کے اندر عربی ہے اسی رنگ کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے کہ واو کا معنی کیا ہے، یا کا معنی کیا ہے، اور کلمہ یکلم، یہ جس کا معنی ہے کلام کرنا، بات کرنا، یہ اصل لفظ ہے۔ تو یہ دو علامتیں اس کے اندر، یعنی 3 چیزیں تھیں، ایک اصل لفظ تھا، 2 علامتیں تھیں، تو وہ 3 رنگوں کے اندر ظاہر کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واو اور یا کا جو علامت کا فرق ہے وہ ایک ہی علامت نہیں ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیچھے ہم نے اسباق کے اندر پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، مریم علیہ السلام کا۔ وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔
قالت کہا، کس نے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، ولم یمسسنی بشر اور اس حال میں کہ نہیں چھوا مجھے انسان نے۔ قالا فرمایا کذالک ایسا ہی ہوگا، قالا فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء ایسا ہی ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کر لے گا کسی کام کا، فانما تو بے شک یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، لا کا معنی کو، ہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے گا یعنی سکھائے گا اسے کتاب، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل کی، یعنی وہ تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت کی، اور وہ تورات اور انجیل بھی اس کو سکھائے گا۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت کہا مریم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، ولم یمسسنی بشر اس حال میں کہ نہیں چھوا مجھے انسان نے۔ قالا فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل کی۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، نیلے رنگ کے اندر بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اور جو سرخ رنگ ہے کے اندر الفاظ ہیں وہ نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ مشکل الفاظ یا نئے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت کہا مریم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر اس حال میں کہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے۔ قالا فرمایا کذالک اللہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب و حکمت کی، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل کی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وجیہن وجاہت، ٹھیک ہے، وجہ البصیرت، یہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یقربو جیسے مقربین ہے، قرب قربت، قرابت، مقرب، یکلمو کلمہ کلام، یعنی بہت سارے یہ الفاظ ایسے ہیں جو تقریباً 65% ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نہایت ہی آسان اسلوب ہے، تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو بار بار سنیں، بار بار اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی سی محنت کریں، آپ انشاءاللہ اگر اس پہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو بہت جلد آپ قرآن پاک کا ترجمہ خود بخود علامات کے ذریعے پہچان کر کے کر سکیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔